السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول خاموشیاں گنگنانے لگیں گی کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سورج اپنی مان پڑتی کرنیں سمیٹتا واپسی کے در پر تھا۔ پرندے دن بھر کی لمبی اڑان اور مسافت کے بعد غول در غول اپنے ٹھکانوں پر واپسی کے لیے رواں دواں تھے۔ جانیہ اس وقت ہسپتال کے کوریڈور میں موجود تھی۔ دوپٹے کو نماز کے سٹائل میں لپیٹے ہوئے دیوار سے سر ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ نظریں سامنے موجود اپنے بابا کے بے جان وجود پر تھیں جو مشینوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ اس کی نظر آئی سی یو کے شیشے سے اندر ہوتی ہوئی ان پر پڑ رہی تھی۔ ایکسکیوز می سسٹر، آئی سی یو سے باہر آتی ہوئی نرس کو جانیہ نے روک کر کہا۔ سسٹر وہ اندر۔ اس نے آئی سی یو کی جانب اشارہ کرنے پر سسٹر سے فوراً پوچھا، اس پیشنٹ کے ساتھ آپ ہیں کیا؟ جی میرے بابا جان کیسے ہیں وہ؟ پیشنٹ کی طبیعت ابھی بھی سٹیبل نہیں ہے، وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں، انہیں سرجری سے پہلے ایک بار پھر سے ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ اب دعا کریں، ان کے لیے کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ جس طرح والدین کی دعا بچوں کو لگتی ہے اسی طرح بچوں کی دعا بھی ضرور لگتی ہے والدین کو، سسٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئے تو جانیہ روتے ہوئے ان کی طرف لپکی۔ ڈاکٹر صاحب میرے بابا ٹھیک ہے نا؟ اس نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ انہیں چپ دیکھ کر جانیہ ایک بار پھر سے بولی، کچھ بولے نا ڈاکٹر صاحب، آپ پلیز میرے بابا کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے ایک افسوس بھری نگاہ لڑکی پر ڈالی جو اب مدھم مدھم سانسیں لے رہی تھی۔ وہ ایسے کیسز تقریباً ہر دوسرے ہفتے دیکھتے تھے۔ آئی ایم سوری بٹ ہی از نو مور۔ انہوں نے افسردگی سے کہتے ہوئے جانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اپنا سفید کوٹ بازو پہ ڈالے دوسری جانب چل دیے۔ جانیہ اپنا شکستہ وجود لیے وہیں رہ گئی۔ آج وہ اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی، نہ کوئی آسرا، نہ صاحباں، نہ محافظ۔ اس کی آنکھیں پتھر اور جسم ساکت رہ گیا۔ اپنے بابا کی موت کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ محلے والوں نے اس کے والد کی تدفین کے معاملات سنبھالے۔ عروسہ بھی چند منٹوں کے لیے وہاں آئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آج اس کے والد کو گزرے 10 دن گزر چکے تھے۔ وہ غم سے نڈھال تھی، کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ محلے کی کچھ خواتین اسے کھانا دی جایا کرتی تھیں۔ وہ اس وقت صحن میں موجود تھی، آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ سست روی سے چلتے ہوئے وہاں پہنچی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے عروسہ بیگم ساڑی میں ملبوس پوری تمکنت سے کھڑی تھی۔ جانیہ نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ السلام علیکم، اس نے سر جھکا کر کہا۔ عروسہ نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ کروپھر سے بولی۔ جانیہ، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے والد کے علاج کے بعد تم میری ہر شرط مانو گی، تو اب وہ وقت آ چکا ہے۔ وہ ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے ڈائریکٹ مدعے کی بات پر آئیں۔ مگر میرے بابا تو نہیں رہے، وہ منمنا کر بولی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اب تمہارے والد کی زندگی خدا نے لکھی ہی اتنی تھی، اس میں میرا کیا قصور؟ بہرحال جو بھی ہوا خرچ ہم نے اٹھایا، اب تمہاری باری ہے حساب چکتا کرنے کی۔ وہ اٹل انداز میں پیش آئی۔ تمہیں کچھ بھی خاص نہیں کرنا، بس اتنا ہی کرنا ہے کہ کل میری ملازمہ تمہیں لینے آئے گی، اس کے ساتھ چلی جانا۔ کل ہمارے گھر میں ہی نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب ہو جائے گی۔ مگر میڈم اتنی جلدی؟ ابھی میرے بابا کو دنیا سے گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر دیا، عروسہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ جانے والا چلا گیا، اب کیا اس کے سوگ میں یہیں بیٹھی رہو گی؟ دیکھو لڑکی، یہاں میں تمہاری منت سماجت کرنے نہیں آئی، مجھے اپنے بڑے بیٹے شاہ کے لیے ایک عدد بیوی درکار ہے۔ جانیہ نے بھیگی نظروں سے چونک کر دیکھا، ایسے جیسے وہ بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے بولی لگا رہی تھی۔ تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا اور اسے اپنے پیار سے رام کیے اس کی ساری جائیداد اپنے نام لکھوا کر پھر مجھے سونپنی ہوگی۔ جانیہ نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ بھی آخر جہاں دیدہ عورت تھی، اس کی سوالیہ نظروں کو فوراً پڑ چکی تھی۔ شاہ میر میرا سوتیلا بیٹا ہے، عالم کی ساری جائیداد اس کے نام ہے، میرے بیٹے کے نام بس کچھ شیئرز۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کانٹریکٹ میرج ہی ہوگی۔ جیسے ہی تم وہ جائیداد کے پیپر سائن کروا کے مجھے دو گی، میں تمہیں اس سے طلاق دلوا دوں گی، تمہیں اس بندھن سے آزاد کروا دوں گی۔ اس کے بعد تمہیں رہنے کے لیے ایک گھر دوں گی، بدلے میں ایک چھوٹی موٹی نوکری بھی دلوا دوں گی اگر تم چاہو تو۔ اب کی بار عروسہ نے سخت لہجہ اپنانے کی بجائے اسے رسانیت سے کہا تھا۔ ابھی فی الحال اسے صرف اپنے سے غرض تھی، تبھی میٹھا لہجہ استعمال کیا۔ کانٹریکٹ میرج؟ جانیہ کی سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ اس نے بے دردی سے اپنا نچلا لب دانتوں تلے کچلا تھا۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا تھا، آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹک گیا تھا۔ وہ بے بسی کے انتہاؤں پہ تھی۔ وہ انکار کرتی بھی تو کس کے سہارے؟ وہ تو تنہا تھی۔ اس جیسی مالدار مضبوط رتبے والی عورت کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ میڈم، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ اس نے اپنے حق میں پہلی بار آواز بلند کی تھی، تبھی اس کی زبان بری طرح لڑکھڑائی تھی، کیونکہ اس نے کبھی بھی کسی بڑے سے یوں بدو بات نہیں کی تھی۔ اس کی بات میں مقابل نے موجود عروسہ نے جھٹکے سے فق نگاہوں سے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔
کہاں وہ عام سی لڑکی ان سے مقابلے بازی پر اتر آئی۔ اپنی حد تک پر عروسہ کا چہرہ حد درجہ سرخی مائل ہو گیا، اس کی آنکھوں سے نفرت آمیز شرارے سے پھوٹنے لگی، ماتھے کی رگیں ابھر کر نمایاں ہو گئی۔ تم میرے سامنے شرائط رکھو گی؟ وہ اسپاٹ چہرے سمیت بولی تو جانیہ کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ میڈم میری مجبوری ہے، میں بے آسرا ہوں، مجھے سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے، میں طلاق نہیں لوں گی۔ بالآخر اس نے عروسہ بیگم کی سماعتوں پہ بم گرایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے پیشانی پہ سلبٹے سجائے سر تپا اس کی جانب دیکھا تھا جو بمشکل 17 سال کی لگ رہی تھی۔ مجھے جائیداد سے مطلب ہے، تم طلاق لو یا نہ لو، جواباً وہ کٹیلے لہجے میں بولی۔ میڈم آپ پلیز بے شک ساری زندگی مجھے اس کے گھر کے کسی کونے میں پڑا رہنے دیجیے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا کانٹریکٹ میرج کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، آپ نکاح کروا دیجیے پلیز۔ میں شرعی طریقے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں تاکہ آخرت میں خدا کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھپک پھک 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 کر روک دی۔ عروسہ بیگم نے نخوت سے اس پر اچھڑتی ہوئی نظر ڈالی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، نکاح ہی ہوگا، پیپر میرج نہیں ہوگی، وہ نخوت زدہ آواز میں بولی۔ کل تیار رہنا، وہ پتھریلے لہجے میں کہتے ہوئے بال چھٹک کر باہر نکل کے جانی اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامے چارپائی پر گر سی گئی۔ ایک بڑے سے ہال نما لاؤنج کی ڈائننگ ٹیبل پہ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اٹھ رہی تھی۔ لاؤنج میں لگی ہر چیز شاولا کے مکینوں کے بہترین ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہاں بے بوش قیمتی فانوس اس ہال کے وسط میں لگے ہوئے تھے جو کہ چاروں پہر اپنی چکا چون سے دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کرتے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وہاں موجود خوبصورت اور لیدر کے نفیس صوفے، ڈیکوریشن پیسز، گلدان، خرچی کی ہر چیز عمدہ ترین تھی۔ موم، ڈیڈ، میں نے نازلی کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اسرائیل ثانی نے اٹل انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ سنی بیٹا، کون ہے نازلی؟ اس کا حسب نسب، اس کا سٹینڈرڈ جانے بنا ہم کیسے حامی بھر سکتے ہیں؟ موم، حسب نسب میں نہیں جانتا، وہ مسلمان ہے، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اور رہی بات سٹینڈرڈ کی تو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو برابری کا درجہ دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ وہ نڈر ہو کر بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کہیں بھی ڈر کا شبہ تک نہیں تھا، کیونکہ جرأت اور بہادری اس کی رگ رگ میں شامل تھی۔ ٹھیک ہے ثانی، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ثانی اور اس لڑکی نازلی کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں لے سکتا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ یقیناً اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش تھی۔ میں کچھ خاص حق میں نہیں ہوں اس رشتے کے، اس لیے اعتراض ہے مجھے، عروسہ بیگم نے دانت پیس کر اسرائیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ اسرائیل کی شادی کسی برابری کے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ مام آپ فکر نہ کریں، وہ آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دے گی، ایک بار اس سے مل لیں ساری شکایات دور ہو جائیں گی آپ کی۔ وہ عروسہ بیگم کو دیکھ کر گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ نے ثانی کے بارے میں فیصلہ لے لیا ہے تو میں نے شامیر کے بارے میں فیصلہ لیا، میں نے اس کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، اور آج شام ہی ان دونوں کا نکاح ہوگا، اور یہ آج شام ہی ہوگا، وہ بضد لہجے میں بولی۔ یہاں ہو کیا رہا ہے؟ عالم شاہ ماتھے پر بل ڈالے گویا ہوئے۔ کیا وہ میرا بیٹا نہیں؟ کیا میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ لینے کا اختیار نہیں رکھتی؟ عروسہ نے تلخی سے استفسار کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ایسا کب کہا؟ میں جانتا ہوں تم نے ثانی سے زیادہ شامیر کو ماں کا پیار دیا، مگر وہ شادی کے قابل نہیں۔ حرکتیں دیکھو اس نکمے کی، مجال ہے جو کوئی کام کرتا ہو، سارا دن سوئے رہنا اور رات کو کلب اور پارٹیز، یہی کام ہے اس کا۔ کون لڑکی دے گا اسے اپنی؟ وہ درشت آواز میں گویا ہوئے۔ عالم آپ فکر نہیں کریں، میں نے لڑکی ڈھونڈ لی ہے اس کے لیے، عروسہ بیگم اب کے مسکرا کر بولی تھی۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے، اسے سدھار لے گی اپنے پیار اور توجہ سے۔ شامیر پہ بھی شادی سے بیوی کی ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی عقل آ جائے گی، شادی کے بعد بڑے بڑے بگڑے ہوئے سمجھ جاتے ہیں۔ اچھا کہاں رہتی ہے وہ؟ کچھ اس کے بارے میں بھی بتاؤ۔ بن ماں باپ کی بچی ہے، بہت ہی نیک ہے، اللہ بھی خوش ہوگا ہم پہ اسے سہارا دینے کے لیے، عروسہ بیگم نے نہایت متانت سے جواب دیا، جس سے عالم شاہ متاثر ہوئے۔ عروسہ اپنی ہوشیاری پر دل میں خود کو داد دیے بنا رہ سکی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ مجھے فخر ہے اپنی شریک حیات پر، اس کی سوچ پہ تو ٹھیک ہے، شامیر کا نکاح آج ہی ہوگا۔ اسی اثنا میں شامیر شاہ ہال میں داخل ہوا، بلیک جینس پہ بلو شرٹ پہنے، سیاہ بال جل سے سیٹ ہوئے، چہرے پر نہایت سنجیدگی، ہلکی ہلکی بیئرڈ اس کی پروکار شخصیت کو چار چاند لگا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ معمول کے برخلاف آج شامیر شاہ نے بھی اس وقت ڈائننگ ہال میں قدم رکھا اور آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے قریب پہنچا اور آہستہ سے مشترکہ سلام کیا، جس کا جواب عالم شاہ نے تو صرف سر ہلا کر دیا، جبکہ اسرائیل ثانی نے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے پرجوش آواز میں جواب دیا۔ اپنے مخصوص مغرورانہ انداز میں چلتا ہوا وہ عالم شاہ کے بائیں جانب آ کر بیٹھا تو عالم شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اپنے والد عالم شاہ کی آخری بات سن چکا تھا، جسے سن کر کافی مشکل سے اس نے اپنا غصہ قابو کیا۔ بہت اچھا کیا تم بھی آ گئے، آج شام پھر دونوں کے نکاح کا انتظام کرتے ہیں۔ اپنے دونوں جوان وجیح بیٹوں کے درمیان ان کا سینہ خود بخود فخر سے چوڑا ہو گیا۔ مگر بابا اتنی جلدی شادی؟ شامیر شاہ اچانک بولا۔
کیوں، تمہیں اعتراض ہے؟ عالم شاہ کو شامیر کا یوں بولنا پسند نہیں آیا۔ مگر موم، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ شامیر نے عالم شاہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے عروسہ بیگم کو مخاطب کیا۔ شامیر، میں تمہارا باپ ہوں، پہلے تمہیں ہر معاملے میں ڈھیل دے چکا ہوں، اب مزید نہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ مگر بابا، یہ میری زندگی ہے، مجھے گزارنی ہے، آپ کیسے میرے لیے مجھ سے پوچھے بنا یہ فیصلہ لے سکتے ہیں؟ شامیر، اگر میں کہوں کہ یہ فیصلہ تمہارے بابا نے نہیں میں نے لیا ہے تمہارے لیے، تو کیا تم اپنی موم کے بات بھی ٹالو گے؟ وہ مٹھاس بھری آواز میں بولی۔ میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کی ہے، میں چاہتی ہوں تمہارا بھی گھر بس جائے، عروسہ بیگم بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے موم، شامیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا ٹھیک ہے؟ انہوں نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ یہی جو آپ چاہتی ہیں، آپ کی بات بھلا کیسے ٹال سکتا ہوں؟ میں کر لوں گا شادی، وہ پھیکے سے انداز میں بولا، مگر اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ شامیر شاہ اور اسرائیل ثانی تھے تو دونوں بھائی، مگر ان دونوں کے درمیان کچھ خاص اچھے تعلقات نہیں تھے اور نہ ہی برے۔ اس میں بھی زیادہ تر ہاتھ شامیر کا ہی تھا۔ اسے کبھی اسرائیل کے ساتھ گھل مل کر رہنا پسند ہی نہیں کیا تھا، وہ زیادہ تر اپنے خول میں سمٹ کر رہتا۔ اسرائیل نے ایک دو بار کوشش کی، مگر شامیر کا روکھا پھیکا انداز اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔